والليل دجى من وفرته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتلانے والے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں کھانا کھانا، عورت کے لیے کھانا بنانا یا گھر والوں کے لیے عورت کا کھانا نکال کر کے دینا یا ایسے ہی ناپاکی کی حالت میں سو جانا، ان تمام چیزوں کا کیا حکم ہے؟ کیا ناپاکی کی حالت میں بغیر کسی شدید ضرورت کے بھی انسان کھانا کھا سکتا ہے؟ ناپاکی کی حالت میں عورت کھانا بنا سکتی ہے؟ ناپاکی کی حالت میں عورت کھانا ڈشوں میں پلیٹ میں نکال کر دے سکتی ہے؟ اور ایسے ہی ناپاکی کی حالت میں سونے کا کیا حکم ہے؟ یہ ساری باتیں یہ اس لیے ہم آپ کی خدمت میں کلیئر کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹ میں ابھی کل پرسوں ہی کسی صاحب نے یہ سوال کیا تھا، میں نے سمجھا سب چیزیں آپ کی ضرورت کی ہیں، اس لیے آپ کو بتا دینی چاہیے۔ یاد رکھیں ناپاکی کی حالت میں کھانا اس طرح کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ انسان اگر ناپاک ہوا، جنابت کی حالت میں ہے تو کلا کر لے، وضو کر لے، اور اس کے بعد انسان اگر کھانا کھائے گا تو پھر کھانا کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ایسے ہی اگر عورت ناپاک ہے تو اس کو اتنا کر لینا چاہیے کہ کلا کرے اور مکمل وضو کر لے، پھر وہ کھانا بنائے یا اسی طریقے پر گھر کے افراد کو کھانا نکال کر کے دے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے، مرد کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ کم سے کم کچھ بھی نہیں، کلا اور وضو مکمل کر کے پھر کھانا کھا لے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ بغیر کلا کیے ہوئے اور ایسے ہی بغیر وضو کیے ہوئے اگر مکمل ناپاکی کی حالت میں کوئی مرد یا کوئی عورت کھانا کھائے گا تو علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے، یہ پسندیدہ نہیں ہے، اور خاص طور پر مسلمان کے لیے ایسی چیزیں بالکل نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو مکمل صفائی اور ستھرائی کا حکم دیتا ہے۔ تو مسلمان کو ہر وقت صفائی ستھرائی کا حتی الامکان مکمل خیال کرنا ضروری ہے، کم سے کم اتنا کر لینا چاہیے۔ جہاں تک بات ہے ناپاکی کی حالت میں سونے کی، شوہر بیوی نے ہم بستری کی جنابت لاحق ہوئی تو بہتر تو یہ ہے کہ پاک ہو کر کے سوئے انسان، لیکن اگر انسان اتنا بھی کر لے، شوہر بیوی اتنا بھی کر لیں کہ جو وہ وضو کر لیں اور کلا کر لیں، اتنا کرنے سے گندگی ہلکی ہو جائے گی اور غلاظت ہلکی ہو جائے گی، اگرچہ ناقص ہی طہارت حاصل ہوگی لیکن نہ ہونے سے یہ بہتر رہے گا کہ وہ مکمل وضو کر کے سو جائے، پھر کوئی حرج نہیں۔ ایک بات اور کلیئر کرنا میں آپ کی خدمت میں ضروری سمجھ رہا ہوں، بہت سے غیر مسلموں کی طرح مسلمان گھرانوں میں بھی یہ پایا جاتا ہے کہ عورت کے پیریڈ ٹائم میں عورت سے الگ ہو جاتے ہیں۔ زمانے جاہلیت میں لوگ ایسا کیا کرتے تھے، عورت کو اپنے پاس بیٹھنے نہیں دیتے، عورت سے کھانا نہیں بنوا سکتے، عورت ان کو کھانا نکال کر نہیں دے سکتی۔ یاد رکھیں اسلام میں ان چیزوں کی کوئی جگہ نہیں ہے، یہ زمانے جاہلیت کا تصور تھا۔ عورت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نیچرل اور فطری ضرورت وہ لگائی ہوئی ہے، تو اب اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ اس لائق بھی نہ رہے اس کی وجہ سے کہ اس کے پاس بیٹھا جائے یا وہ تمہارے لیے کھانا بنا سکے یا وہ ہمیں کھانا نکال کر کے دے سکے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ کھانا بنا بھی سکتی ہے، نکال کر بھی دے سکتی ہے، آپ اس کے پاس بیٹھ بھی سکتے ہیں، بات چیت بھی کی جا سکتی ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ پیریڈ میں عورت کو ایک تنہائی والے کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا۔ اگر ہم اسلام آنے کے بعد بھی، مسلمان کے بعد بھی اگر یہی تصور رکھیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے، عورت کی شان میں گستاخی ہے، اس لیے اپنے گھروں میں اگر یہ تصور موجود ہے تو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔